السلام علیکم. خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا آغاز تحریک انصاف کے جلسے سے کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جو جگہ ہے کاہنا مویشی منڈی وہ ڈیسائیڈ تو ہو گئی، اور صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں. کے پی سے قافلہ آئے گا، کیسے آئے گا، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. لیکن سب سے پہلے بات صدر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد صدر کی منظوری بھی ہو چکی اور سپریم کورٹ بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ؟ ترمیمی آرڈیننس آج جاری ہو گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا، جس میں بنیادی طور پہ جو چیز کی گئی ہے نا، وہ جو کمیٹی تھی نا 3 رکنی جو کاز لسٹ یا جو کیس کو فکس کرتی تھی، اس میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تیسرا ممبر منتخب کر لیں. 2 سینئر تو ہوں گے، تیسرے ممبر کا وائلڈ کارڈ جو ہے وہ چیف جسٹس کو دیا گیا ہے. اور یہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے منیب اختر کی جگہ امین الدین خان کو اس کمیٹی کا ممبر بھی بنا لیا ہے. ایک چیف جسٹس صاحب خود ہوں گے، اس کے علاوہ ایک سینئر جج، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان ہی ایک اور جج کو نامزد وہ کر جو سکتے ہیں. ایک جج پہلے تو تھا نا کہ سینئر موسٹ 3 ہوں گے، ہاں جی. تو اس میں تو بائی ڈیزائن منیب اختر صاحب اس وقت کمیٹی کے ممبر تھے کہ ٹاپ سینئر 3 ہونے تھے. اب چونکہ تیسرا ممبر رکھنے کی اجازت چیف جسٹس کو دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی تیسرا رکھ سکتے ہیں، تو پھر منیب اختر صاحب کو نکال کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے امین الدین صاحب کو ممبر بنا دیا، ایڈ کر لیا. اس طرح یہ آرڈیننس امپلیمنٹ بھی ہو گیا سپریم کورٹ میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس جاری ہوا، پہلے کابینٹ نے سرکولیشن سرمنی سے کیا، پھر صدر نے جاری کیا، پھر ایک ہی دن میں سپریم کورٹ نے اس پر عمل بھی کر دیا. تو اب جو کمیٹی ہے جو کیسز فکس کرے گی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور امین الدین صاحب ہوں گے. اب یہ کیوں ہوا؟ ہم نے کچھ بات اس پر کل بھی کی. یہ اور اتنی تیزی سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے مل کر سپریم کورٹ کو ہاسٹیج کر لیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس ہوتے ہوئے او ایس ٹی کر دیا تھا. وہ دونوں مل کر فیصلے کر رہے تھے کہ کون سا کیس لگے گا، کون سا نہیں لگے گا، اور عملی طور پہ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ پر اختیار ختم ہو گیا. اب یہ پہلے تو یہ تھا کہ جی چیف جسٹس کا بہت زیادہ اختیار ہو گیا ہے تو آپ یہ کمیٹی لے کے آئے. اب یہ ہوا کہ کمیٹی نے اگر چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی تو پھر چیف جسٹس بالکل چیف جسٹس بننے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کی کوئی سہ ہی نہ ہو اور آپ او ایس ٹی ہوں تو چیف جسٹس بننے کا کیا فائدہ؟ تو اگر نیچے والے 2 جج مل کر آپ کو الٹا ہی دیں اور آپ کے خلاف بغاوت ہی کر دیں تو پھر آپ کا چیف جسٹس بننے کا کیا فائدہ؟ تو پچھلے 3-4 ماہ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو کچھ عمل دخل نہیں رہ گیا. وہ گھر سے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پریکٹیکلی منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے چیزوں کو اسٹریٹجیکلی اپنے پاس رکھ لیا ہوا. تو یہ بھی کسی طرح نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس بالکل ہی او ایس ٹی کر دیں، بے اختیار کر دیں. یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. چیف جسٹس صاحب کے اختیارات میں اضافہ آج کمیٹی بھی برقرار رکھی گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تیسرا ممبر اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ کچھ چیف جسٹس صاحب کی بات بھی رہ جائے. تو میرے خیال میں جو ہنی مون تھا منصور علی شاہ اور منیب اختر کی جوڑی کا، وہ آج ختم ہو گیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مزید تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا چیف جسٹس صاحب کو؟ دیکھیں آپ صورتحال کیا ہے. آپ نے یہ آرڈیننس چیلنج کرنا ہے، کیس فکس کس نے کرنا ہے؟ کمیٹی نے. ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو اپنی مرضی کے فیصلے نہیں ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو مقدمہ پہلے دائر ہوگا وہ پہلے سنا جائے گا، جو بعد میں دائر ہوگا بعد میں سنا جائے گا. یہ جو تحریک انصاف کی پٹیشنیں رات کو دائر ہوتی تھیں اور صبح لگ جاتی تھیں اور میرا آپ کا مقدمہ 10 سال نہیں لگتا تھا، اس کا راستہ بھی روکا ہے. یہ سارا فساد مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد کھڑا نہیں، یہ سارا فساد جوڈیشل ایکٹیویزم کے بعد ہے. یہ عدلیہ کے جب سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے یا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ مارز وجود میں آ گئی ہے، جب سے یہ سمجھا گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ فوج سے بھی طاقتور ہے اور وہ حکومتیں الٹ سکتی ہے، وہ کوئی پولیٹیکل سکرپٹ میں انٹرونشن کر سکتی ہے، تب سے یہ ہوا ہے کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک کام ہو گیا ہے. چیف جسٹس چاہے تو حکومت الٹ دے، چیف جسٹس چاہے تو کسی کو نااہل کر دے. لیکن عدلیہ نے بھی تو انتہا کر دی نا. میرا مطلب آپ کو نہیں لگتا اس فیصلے کے بعد عدالتیں اور عدالتوں کے فیصلے
कमजोर होते दिखाई देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अदलिया कमजोर। की ताकत जिस तरह से नहीं, कुछ अगर अर्से तो पहले तक थी, अब वो नहीं ताकत रहेगी। का मतलब है कि तहरीक इंसाफ की हिमायत, तो फिर तो मुझे आपसे इख्तलाफ होगा। लेकिन अब मेरा आपका मुकदमा तो अदलिया नहीं सुन रही ना, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुकदमे सुन रही है, तो शायद उसको तो ब्रेक लग सकती है कि अपनी बारी पे सुने। रात को पिटीशन आए, तो सुबह ना लग जाए, रात को पिटीशन आए तो सुबह ना लग जाए, अपनी बारी पे लगे। इसमें कहा क्या गया? इसमें एक कहा गया है कि आप बारी पे सुने, अगर आपने आउट ऑफ द वे सुननी है तो आप उसके रीजंस दें। उसके बाद ये कहा गया है कि आप जो है, अगर जो दौरान समाज जजेस रिमार्क्स देते हैं जो लिखे नहीं जाते, सिर्फ पब्लिश होते हैं मीडिया पे, जो ऑर्डर का, वो भी लिखे जाएं, ताकि कल को ये पता लग सके कि किस समाज के दौरान किस जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए थे। और चूंकि वो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, उनकी सारा कुछ होगा, तो जजेस को ज़रा अपनी ज़ुबान भी इख्तियार में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जजेस ऐसी ऐसी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स देते हैं कोर्ट में बैठकर कि वो आमराना हुक्मरानों से ज़्यादा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन यही अदालतें तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले भी सुनाती रही हैं, यही उनके वजह हक में भी सुनाती रही हैं। वो अब चूंकि हवाएं तब्दील हुई, नहीं ज्यादा तो दौर हक का रहा, ज्यादा दौर तो हक और जो कहा जा रहा था कि अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए इंसाफ होता नजर आए, अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ। पता नहीं आप उसको इंसाफ कहती हैं या कहा जाए सहूलतकारी होती नजर आए, ये तो अपना अपना एंगल है ना देखने का। कि मेरा मतलब मुत्तफिका राय जजेस की तो यही कहती है ना कि इंसाफ नहीं होता, 6 जजेस का खत भी यही कहता है। पता नहीं 6 जजेस का खत कहते हैं, उन्हें खुद उसको सुनना चाहिए था। खत नहीं लिखता, जजों का काम नहीं है खत लिखना, वो तो पीछे रह गया। नहीं जजों का काम नहीं है खत लिखना, जजों का काम है वो कर लेते कंटेम्प्ट में सजा, अपने अंदर जुर्रत पैदा करते। खत लिखना तो सियासतदानों का काम है। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म को खत लिखते थे। मेरा मतलब कभी जजों ने भी एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को खत लिखता है, खत से एड्रेस करता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस को खत लिखता है। लेकिन कभी जजों ने भी इस तरह खत लिखे हैं? ये जजेस का काम फैसले देना है, समाअत करना है, खत लिखना कहाँ से हो गया? खत से बात खत तक ही ले जाते हैं। स्पीकर के खत ने भी जादू दिखा दिया और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा हो चुके हैं, जो चाहती थी हुकूमत। देयर इज नो पीटीआई इन कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक छीनने से, कागजात नामजदगी छीनने से लेकर पार्टी तोड़ने से लेकर अब एक बार फिर से पार्टी का नाम छीन लिया। उन्होंने कहा, देखें ये पीटीआई ने खुद फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। इससे पहले जो जमात पे जाने लगे तो उनका हाल देखा ना क्या? नहीं मेरा मतलब है कि मेरी एक बात सुन, सवाल ये है कि अब कौमी असम्बली ने और सेनेट ने एक कानून साजी कर दी है। उन्होंने कहा आप एक जमात 2 दफ़ा नहीं बदल सकते, एक बंदा 2 दफ़ा जमात नहीं बदल सकता। हाँ जी। इन सब ने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली थी, एक दफ़ा 8 फरवरी के बाद ज्वाइन की है ना, और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तो अब देखें, वो कहते हैं कि आपने 8 फरवरी के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की, हाँ जी, अब आप दोबारा पीटीआई नहीं ज्वाइन कर सकते। दोबारा पीटीआई ज्वाइन करनी है तो इस्तीफा दें और दोबारा इलेक्शन लड़ लें। ये 80 के 80 लोग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, हाँ जी, ये कल इस्तीफा दे दें और दोबारा पीटीआई के टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ लें। अभी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, अगर उनको ये शौक है कि वो पीटीआई के टिकट पे आए तो वो जाके पीटीआई के आज़ाद लड़के पीटीआई में शमूलियत कर लें। अब खत तो लिख दिया इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को, पंजाब ने भी, सिंध ने भी, और इसके अलावा केपी ने भी। अब केपी ने तो उल्टा खत लिखा है। केपी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप जो अदालत का 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उस पर अमल करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कौमी असम्बली या कानून साजी पर अमल करें। उन्होंने तो केपी के स्पीकर ने कहा है कि उस कानून साजी को रद्दी की टोकरी में फेंकें और 12 जुलाई वाला फैसला पे अमल करें। जो पंजाब और सिंध के स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि आप जो कानून साजी हुई है उसके मुताबिक फैसला करें। अब इलेक्शन कमीशन फंस गया है। अब मेरी बात सुने, अब इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करे? बड़ा मुश्किल काम है ये फैसला करना, इसीलिए 3-4 दिन से इलेक्शन कमीशन के इजलास हो रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा। तो वो इसलिए फैसला नहीं हो रहा क्योंकि अगर वो 12 जुलाई का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कंटेम्प्ट है, और अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई। टाइम जो कि शॉर्ट है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि बारे में भी उन्होंने कहा कि हमने अदालती इस्लाहत की तजवीज़ दी, साथ हैं भी और नहीं भी। नहीं, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं भी पाए और कुछ कह भी गए। अब क्या करना है? उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, हाँ जी,
पी टी आई भी अपोजिशन बेंचों पर बैठी है। एक पार्टी जो अपोजिशन में भी हो और अपोजिशन के खिलाफ भी अपोजिशन कर रही हो, इसको कैसे देखेंगे आप? मतलब वो कह रहे हैं कि केपी में हम पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन में बैठे हैं, मरकज में साथ बैठे हैं। वो कहते हैं अब हम अपोजिशन की भी अपोजिशन है और इसीलिए हमारा पीटीआई से कोई इत्तेहाद नहीं है। टेक्निकली आज उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस किया है, पर उन्होंने कहा पीटीआई के साथ राब्ते हैं, कोई इत्तेहाद नहीं है। हाँ। हम पार्लिमानी अमूर पर पीटीआई से बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा उनका इत्तेहाद नहीं है। तो इसलिए ये सूरत हाल। खाना खाने बस वैसे गए थे मौलाना साहब? नहीं, खाना तो देखें सोशलाइजेशन। दूसरी तरफ ये दुश्मनी, सियासत में दुश्मनी नहीं है, सबको मिलना चाहिए। और ये मौलाना साहब को पता है, ये इमरान खान ने रिवायत पैदा की कि अगर आप मिले तो मेरा मतलब, आप लोग क्लिप चलाते हैं ना कि आप मौलाना के बारे में क्या कहते रहे, आज मौलाना के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं आप। नहीं, कल आप कहते थे ये मौलाना ही नहीं है, आज उसके पीछे उसकी इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो पार्टी की आदत करी है, लेकिन इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार की मौलाना साहब के, पता नहीं हो सकता है। अच्छा, वो खामोशी क्या कहेंगे हम उसको? मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरा मतलब है इमरान खान साहब वेट एंड सी पे हैं कि अगर तो मौलाना ने मेरा साथ दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो मैं गालियां शुरू कर दूंगा। मेरा मतलब मैन ऑफ द मैच। नहीं, मतलब वो अपना कार्ड अपने हाथ में रख के खेलना चाहते हैं कि कल को खिलाफ बोलना पड़े, मैं कहूँगा मेरी पार्टी ने बड़ी ज्यादती की, ये बैरिस्टर गौर है ही ना है, ये असद कैसर ने, ये उमर यूब, ये जाहिल लोग हैं। मैं इनको मना भी करता था ये मौलाना के शहर में। आप जैसा ये इमरान खान की पुरानी आदत है। वो मौलाना साहब ने अरकान असेंबली को कहा है कि जी जब ये कंफ्यूजन का ये शिकार होंगे खुद ही, तो फिर आईनी तरमीम खुद कैसे करेंगे? तो मौलाना खुद भी तो कंफ्यूजन का शिकार थे, रात 12 बजे तक इधर उधर जाते हुए वो खुद कितनी कंफ्यूजन का शिकार थे। पीटीआई वाले बड़े खुश लेकिन बहरहाल कल जलसे पे बात करते हैं, अगले सेगमेंट में लोगों की भी लाहौर के जलसे पे बहुत नजर है। हम कोशिश करेंगे कि कल वहीं से रिपोर्ट करें और बता सकें। आप करेंगी कोशिश, मैं तो सेट पे ही हूँ, मैं लेकिन आपको फिर भी कन्विंस करूंगी कि जाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ब्रेक अनाउंस करनी है मुझे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जलसा आपको बताएंगे कि वहाँ पर तैयारियां केपी में कैसे चल रही हैं और इसके अलावा लाहौर में किस तरह से तैयारियां तहरीक इंसाफ के जलसे की चल रही हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि 21 सितंबर को तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन ये इजाज़त मीनार पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि कच्चा मवेशी मंडी, कच्चा कहना के इलाके में मवेशी मंडी में ये जलसा तहरीक इंसाफ जो है वो कर पाएंगे। और इमरान खान का भी इस हवाले से जेल से पैगाम है, अलीमा खान साहिबा का भी, अली अमीन गंडापुर साहब का भी। और तैयारी इस टाइम जो है तहरीक इंसाफ की वो मुकम्मल है। डोर टू डोर कैंपेन भी इस हवाले से चलाई जा रही है ताकि लाहौर के लोग मैक्सिमम निकल सकें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है और जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि अलीमा खान साहिबा क्या कह रही है। इमरान खान ने कहा है कि आपने 21 तारीख को निकलना है, क्योंकि 21 तारीख को अगर उन्होंने जलसे की इजाजत ना दी, जो हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो इमरान खान ने कहा ये एहतजाज आपका आईनी हक है। आपने सुना कि अगर जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम सड़कों पर निकलेंगे। अब इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं इस हुकूमत से कह रहा हूँ, मैंडेट चोर हुकूमत से, कि आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा और पख्तूनख्वा की आवाम से मैं मुखातिब हूँ। आपने भरपूर तरीके से निकलना है। इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, फ्रंट से लीड करूंगा और इंशाअल्लाह 21 तारीख की सुबह पख्तूनख्वा से जो काफिले हैं इंशाअल्लाह वो पंजाब की तरफ रवान दवा होंगे। मुजम्मिल साहब, आप ही का तबसरा इस पर चाहिए। क्रेन और दीगर भारी मशीनरी भी सरकारी होगी और अली अमीन गंडापुर केपी से निकलेंगे सुबह 21 सितंबर को पहुंच भी जाएंगे लाहौर। जलसा तो होगा और शानो शौकत से होगा, ढोल और बाराती भी आएंगे। हुकूमत क्या करेगी? जलसा तो कच्चा काना मवेशी मंडी पे है, मीनार पाकिस्तान पे नहीं है। हाँ। पहली बात ये समझे। और कच्चा काना मवेशी मंडी तक गंडापुर साहब ने पहुंचना है।
मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंचना। तैयारियां तो केपी में बहुत जारी हैं। वो तैयारियों वाला क्लिप भी दिखाएं ना ज़रा। तैयारियां इस तरह से जारी हैं कि आप फुटेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद 8 सितंबर के जलसे से ज़्यादा लाहौर के जलसे की एक्साइटमेंट है, और उस एक्साइटमेंट के लिए अरकान पार्लियामेंट और जो रहनुमा हैं और दीगर जो लोग हैं केपी से, वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुज़म्मिल साहब, आपने देखा तैयारियां किस तरह से चल रही हैं ज़ोरों शोर से 21 सितंबर के जलसे के लिए। पुशअप्स किस तरह से अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ केपी के दीगर अफराद के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि रुकना नहीं है, बाज नहीं आना, पंजाब हुकूमत तैयार हो जाए, तैयारी पकड़ क्या आपको ये पुशअप से क्या मैसेज लग रहा है? कल के लिए बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। मेरे क्या तैयारी चल रही है? मतलब आप मैसेज पहुंचा रहे हैं ना वो कि मतलब 15-20 लोग हैं, को हज़ारों नहीं हैं, लाखों नहीं हैं, सैकड़ों नहीं हैं, मेरे कैबिनेट मेंबर्स हैं जो जिनको ऐवान वज़ीर आला में उन्होंने नहीं, मतलब जिसको जलसे में आना चाहिए उसे पहले ये करना चाहिए। मेरा मतलब है, आप समझे ना, पीटीआई केपी पंजाब को क्या मैसेज दे रही है? तैयारी फड़ लो। नहीं, मेरा मतलब फिर तैयारी अटक दे पुल ते फड़ लीजिए। मेरा मतलब है, वैसे उन्होंने कहा कि क्रेन और दीगर मशीनरी साथ होगी। देखें, ये एडवेंचर परवेज खट्टक ऐद वज़ीर आला कर चुके हैं कि वो लेकर निकले थे तो अटक के पुल उनको क्रॉस नहीं करने दिया गया था। और इस तरह की जो फुटेजेस हैं और जो पैगामात हैं कि हम बारात लेकर आ रहे हैं, हम ढोल के साथ आ रहे हैं, हम पुशअप्स करके आ रहे हैं, फिर अटक के पुल पे लड़ाई हो जाएगी, होगी। देखिए, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप कोई जलसे का या कुछ सियासी जदोजहद का मैसेज तो नहीं दे रहे। कभी आप कहते हैं हम ढोल लेके आएंगे, कभी कहते हैं बारात लेके आएंगे, कभी आप पुशअप्स लगा रहे हैं कि हम दंगल करने आ रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि 1.5 साल से लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, लाहौर से पंजाब से जलसे में निकलने की भी इजाजत नहीं दी गई। तो लाहौर में जलसा करना है तो अहले लाहौर का करना है या केपी से आपने ताकत लाके करना है? केपी वाले अपनी ताकत नहीं, मतलब आप मेरी बात है, लाहौर में आपको जलसे की इजाजत नहीं जा रही। आपने लाहौर में जलसा करना है तो अहले लाहौर का करना है, या वज़ीर आला केपी ने अपनी सारी सरकारी मशीनरी, क्रेनों और अरकान पार्लियामेंट, अब मैं पढ़ रहा था हर उन्होंने क्या केपी में क्या ड्यूटियां लग रही हैं, आप समझे। काबीना के अरकान को कहा है कि आप 2000 बंदा लाएंगे जी, ठीक है। हर कैबिनेट मेंबर ने 2000 बंदा लेके आना है। को 20 के करीब कैबिनेट मेंबर्स हैं, 40,000 हो गए। हर एमपी और एमएनए को 1000, को 60 के करीब उनके, इस तरह 105 एमएनए एमपी हैं केपी से, कुछ एमपी 60 हैं, एमएनए 30 हैं, तो 1,000 लाख बंदा ये हो गया। 1000 जो 10,000, हर तंजीमी अहदेदार 500 और हर यूसी अहदेदार 100। ये आपने केपी से ये सारी ताकत ला के लाहौर में जलसा करना है, ये कौन सी सियासत है? मुझे एक बात बताए ना, लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे। अल्लाह, यहाँ तो आप कहें ना कि लाहौर से लाखों लोग कल निकल रहे हैं। आप सना कहवान आज लाहौर की सड़कों पे निकली हैं तो बड़ा जोशो खरोश आपको नजर आया है। लोग झंडों के जरिए निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमने कल जलसे में जाना है। अगर तो आपको लाहौर में ये माहौल नजर आ गया है तो मैं कहूँगा जी लाहौर का जलसा लाहौर का है तो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है। लेकिन अगर लाहौर में चिड़िया नहीं पर मार रही और आपने केपी के लोग ला के लाहौर में जलसा करना है तो ये क्या ताकत है, ये क्या सियासत है? अहले लाहौर को चैलेंज कर रहे हैं आप, जिंदा दिलाने लाहौर हैं। कल बता ना दे कि जलसा कहते किससे। लेकिन अब मैं बताता हूँ, पीछे रहीम यार खान का इलेक्शन हुआ, 60,000 की लीड से पीटीआई हारी, सारे ज़मीनी इंतखाबात पीटीआई हार रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाहौरिये मुज़ाहमत के लिए तैयार हों और जलसे के लिए तैयार हों तो एहतजाजी तहरीकें तो चलती लाहौर से हैं, वो कभी केपी से तो चली नहीं। 30 अक्टूबर 2011 कभी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक केपी से नहीं चली, लाहौर से चलती है। तो अगर लाहौर किसी एहतजाजी तहरीक के लिए भी तैयार नहीं है, मुझे आज सारा दिन शहर में फिर के लाहौर का मूड नजर नहीं आया, तो फिर ये केपी से सारे लोग लाकर आप लाहौर का मूड बना लेंगे? मेरा ये सवाल है गंडापुर से
کہ یہ کوئی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ کل آپ کراچی جلسہ کریں گے تو پوری کے پی کے لوگ اٹھا کے آپ کراچی لے جائیں گے، پرسوں آپ کوئٹہ جلسہ اناؤنس کریں گے، سارے کے پی کے لوگ اٹھا کے کوئٹہ لے جائیں گے، پھر آپ اس کے بعد فیصل آباد جلسہ، آپ ہر جگہ آپ نے کے پی کے لوگوں کو لا کے جلسہ کرنا ہے، آپ لوکل لوگوں پر ریلائی نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوکل لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ نہیں بھر سکتے، لہٰذا آپ باہر سے لوگ لا رہے ہیں۔ روک لیا جائے گا، روکا جائے گا، مجھے نہیں لگتا سموتھ انٹری ہوگی، کیونکہ کنٹینرز تو ہم دیکھ رہے ہیں پورے لاہور میں جگہ جگہ نہیں مجھے لگتا ہے کنٹینرز ہائی ویز پہ بھی ہوں گے، لیکن کل ان کا جلوس نکلنا ہے ثوابی سے، کل صبح، جی ٹھیک ہے نا، تو مرکزی قافلہ ثوابی سے نکلے گا لاہور کے لیے، جس کی قیادت علی امین گنڈا پور خود کریں گے، میں آ رہا ہوں کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اپنے تمام کابینہ کے ارکان کو کہا ہے کہ لوگوں کے کھانے اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں، ظاہر دور سے آئیں گے، مطلب لوگوں کو بریانی کے یہ تانے دیتے تھے تو خود روٹیاں، ٹرانسپورٹ، پیسے خرچ کے، لوگ خود نہیں آ رہے، پہلی بات یہ سمجھیں، لوگ لائے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جلسہ جس میں لوگ خود آتے تھے، ایک جلسہ ہے جس میں آپ لوگ لا رہے ہیں، آپ اپنے کابینہ، دیکھیں نا ایک منسٹر ہے وہ اپنے ارد گرد 500,000 لوگوں کو کہے گا جی میرے تو کام کرانا ہے تو آپ جلسے میں چلیں، ایم پی اے کہے گا میرے سے کام کرانا ہے تو جلسے پہ چلیں، لیکن آپ اپنی گورنمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں کے پی کے لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے۔ مجھے یہاں تو سمجھے نا کہ لاہور کا جلسہ ہے، مجھے لگے کہ فیصل آباد میں بڑی اس وقت جوش و خروش ہے، سیالکوٹ میں بڑا جوش و خروش ہے، ساہیوال میں بڑا جوش و خروش ہے، آپ میری بات سمجھیں، نہیں ریحانہ ڈار صاحبہ نے بھی نو اکیلی بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے، ہاں پیچھے اسلام آباد بھی عثمان ڈار اکیلے ہی تھے، انہیں بھی روک لیا جائے گا، اس کا مطلب تیاری ہے۔ لیکن مجھے پنجاب میں کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ بھی یہاں سینکڑوں، دیکھیں ایک جلسے سے پہلے نا ایک رات پہلے ریلیاں ہوتی ہیں، آج ریلی ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی اجازت نہیں تھی نا، ریلی نہیں ہو رہی، 5 بجے تک تو انتظار تھا کہ ابھی جگہ ڈیسائیڈ ہوگی، کون سی ہوگی، اجازت ملے گی، عدالت نے کہا، یہ تو پھر اسی آپ کیمپ لگاتے ہیں جگہ جگہ شہر میں، آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پنجاب میں آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ نظر آ رہی ہے؟ کسی کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے؟ کنٹینرز نظر آئے ہیں جو زبردستی روکے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے فیصل آباد سے کوئی قافلہ آ سکتا ہے؟ نہیں، ساہیوال، ملتان، سیالکوٹ، آپ میری بات سمجھے نا، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو تاثر لاہور کے جلسے کے بارے میں یہ بنایا گیا ہے کہ یہ کے پی کا جلسہ ہے، یہ اہل پنجاب کا یا اہل لاہور کا جلسہ نہیں ہے، یہ کے پی کا جلسہ ہے، اور کے پی سے لوگ آئیں گے اور یہاں پر جلسہ کریں گے اور واپس جائیں گے، تو یہ کوئی پازیٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں سمجھی جا سکتی کہ آپ کے پاس لوکل سٹرینتھ نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا پنجاب حماد اظہر کہاں ہے؟ کے پی میں، اسلم اقبال کے پی میں، ان کا پنجاب کا کوئی لیڈر جو ہے، کل پھر تو نہیں کوئی سرپرائز ملنے والا، جیسے 8 ستمبر کے جلسے میں ایک سرپرائز مل گیا تھا ویڈیو ریکارڈڈ، وہ تو کوئی سرپرائز نہیں نا، آپ میرا مطلب ہے ایسے تو اسامہ بن لادن کی ویڈیوز بھی چل جاتی تھی، بیان حلفی بھی ان سے لیا جائے گا، ان سے پہلے حلف نامے لیے جائیں گے، کیا آپ نے کے بولنا پی ہے کے لوگوں سے ہی لیے جائیں گے نا۔ میرا یہ موقف ہے ذاتی طور پہ کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے 100 کے قریب سے زیادہ ایم پی اے موجود ہیں، آپ کو وہ ایم پی اے متحرک نظر آ رہے ہیں؟ ان کی پش اپس والی ویڈیوز آئی ہیں کہ ہم لاہور کے جلسے میں جا رہے ہیں، پنجاب کے ایم پی ایس کی، یہاں تو آپ کہیں نا پی ٹی آئی پنجاب کے ایم پی ایس کی بھی پش اپ والی ویڈیوز آئی ہیں، انہوں نے کہا کل جلسے میں ملاقات ہوگی۔ ایک ایم پی اے بتا دیں پنجاب کا جو کہہ رہا ہو کل جلسے میں آپ سے ملاقات ہوگی، پنجاب سے اتنے ایم این اے ہیں، کسی ایک کا مجھے ویڈیو پیغام دکھا دیں جو کہہ رہا ہو کل جلسے میں آپ سے لاہور ملاقات ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کا تو بیان سامنے آیا پنجاب، آپ سمجھے نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور سے جو ان کے ایم پی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ابھی میرے خیال سے گھر میں پش اپس ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ احمد اویس صاحب رہنما تحریک انصاف ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد اویس صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر کل کی تیاریاں جلسے کی کتنی زور و شور سے آپ کی جاری ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ابھی اسی تناظر میں جلسے سے پہلے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں؟ جی ہاں، تمام وہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اس وقت آزمائے جا رہے ہیں اور شروع کر دیا انہوں نے، کنٹینر لگ گئے ہیں، وہ نظر بند کر رہے ہیں، پکڑنے کی اوپر لگ گئے ہیں،
اور ابھی تک جلسے کی تیاری کے متعلق بھی وہ کچھ انہوں نے فیصلہ تو شاید لاسٹ میں نے سنا تھا ابھی تک تو نہیں کیا تھا. نہیں احمد اویس صاحب، کچا کانا مویشی منڈی کی آپ کو اجازت مل گئی ہے. کچا کانا مویشی منڈی پر آپ جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیے نا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری یہاں کی جو ریجنل کمیٹی بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور ابھی اس میں آپ کو تبھی حتمی بتا سکوں گا، لیکن جلسہ ان اینی کیس ضرور ہوگا. نہیں، پر اب آپ کے پاس اجازت کچا کانا مویشی منڈی کی ہے اور خواہش مینار پاکستان کی ہے. آپ اجازت کے ساتھ جائیں گے، خواہش کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، ہم نے خواہش ہے کہ ہم نے جو ایک فیصلہ کر لیا ہے وہ وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. اب یہ فیصلہ فائنلی جو ہے کہ ہم نے کسی کا ڈیسائیڈ ہے، یہ ابھی کمیٹی کے ان کی میٹنگ شروع ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تو میں آپ کو بتا سکوں گا. نہیں، اگر آپ نہیں مانتے کچا کانا مویشی منڈی پر اور وہ مینار پاکستان پر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، جلسہ تو کریں گے. یہ ان وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس ہے ایز انشرائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن. لہٰذا یہ اب ہم یہی کر لیں گے کہ ہم نے جہاں جلسہ کرنا ہے وہیں کریں گے، لیکن یہ حتمی فیصلہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی اور بہت تعداد میں جو ہے کارکنان بھی اور جنرل پبلک جو ہے وہ آئیں گے، جوائن کریں گے اس کو. احمد ویسے بھی ایک تاثر ہے کہ کے پی سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس جلسے کے لیے، اور پنجاب میں اور لاہور میں جوش و خروش نہیں ہے. دیکھا جائے تو کے پی میں تو ارکان اسمبلی پش اپس بھی لگا رہے ہیں اور ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، پر لاہور میں چڑیا نہیں پر مار رہی. تو یہ فرق تو ہمیں بہت نظر آ رہا ہے نا کہ ادھر ڈنڈ بیٹھ کے ہیں، ادھر چڑیا نہیں پر مار رہی. تو یہ تو کے پی کا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے، لاہور کا جلسہ تو لاہور میں ہونے نہیں جا رہا. نہیں، ابھی دیکھیں جب جلسہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پنجاب سے بھی اور لاہور سے بھی لوگ کافی تعداد میں موجود ہوں گے. یہ تو آپ دیکھیے کہ یہ ڈیموکریٹک نارمز کو تو ختم کر کے ہر کام ہو رہا ہے. ابھی ایک آرڈیننس جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ نہیں، پر احمد ویس صاحب، آپ کو یاد ہے پرویز خٹک صاحب جب تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے تو ایک دفعہ وہ بھی ایک جتھا لے کر آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف پہیا جام کے لیے، تو اٹک کے پل پر انہیں روک دیا گیا تھا اور بہت شیلنگ ہوئی تھی، لیکن انہیں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا سی ایم کے پی کے طور پہ کہ وہ اپنا جتھا لے کر پنجاب میں داخل ہو سکیں. تو آپ کو لگتے، کیونکہ اگر یہ روایت موجود ہے کہ تحریک انصاف ماضی میں بھی ایسی کوشش کر کے ناکام ہوئی ہے، تو کل بھی یہ ممکن ہے کہ سی ایم کے پی کے کو کوئی جتھا لے کر پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. دیکھیں، وہ تو اپنی طرف سے تمام ایسے فیکٹرز جو ہیں لگائیں گے ضرور، لیکن اس دفعہ جو ڈٹرمینیشن ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں ایک جوش و جذبہ نظر آتا ہے. اس لیے یقیناً مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ چیف منسٹر کا جو قافلہ چلے گا تو وہ ضرور اٹک کا پل کو کراس بھی کریں گے اور پنجاب میں داخل ہوں گے. لیکن اگر وہ اٹک نہ کراس کر سکے اور ان کو روک لیا گیا تو پھر آپ کا لاہور کا شو فلاپ ہو جائے گا نا. آپ کی تو ڈیپینڈنسی ان کے قافلے پر، آپ کی ڈیپینڈنسی ان کے قافلے پر ہے، ان کی کرینوں پر ہے، ان کی سب کچھ ہے، تو وہ نہیں آئیں گے تو ختم ہو جائے گا. صرف ان پہ نہیں ہے جی، یہ ایسی بات نہیں ہے. ان کے آنے سے یہ کوئی شک نہیں کہ ان کے آنے سے جلسہ بہت بھرپور ہوگا اور پارٹیسپیشن ہوگی کہ یہ نیشنل لیول کے اوپر ہو رہا ہے کہ دوسرے صوبے سے بھی لوگ موجود ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر نہیں آتے ہیں تو یہ فلاپ ہو جائے گا. جلسہ کامیاب ہوگا اور بھرپور ہوگا، آپ دیکھیے گا. اچھا احمد اویس صاحب، لاہور کی قیادت کی حوالے سے تیاری مکمل ہے کل کے جلسے کو لے کر؟ جی بالکل تیاری ہے، ہر آسپیکٹ کو انہوں نے کور کیا ہوا اور ان کی تیاری ہے بالکل. کیونکہ جگہ جگہ تو کنٹینرز موجود ہیں. جی ہاں، کنٹینرز تو بالکل کیے ہیں. آپ دیکھیں، اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا، اس کا ایک نصولہ صاحب کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت ان کا نواب زادہ نصولہ کا ایک شعر ہے کہ
یہی اشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات، سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے. اچھا جذبے بلند ہیں. وہ کہتے تھے ڈھول بھی آئے گا بارات بھی آئے گی، تو یہ ڈھول اور بارات جو کے پی سے چلنی ہے یہ لاہور پہنچتی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ڈھول اور یہ بارات ہمیں تو لاہور پہنچتی نظر نہیں آتی ہے. آپ کو پتہ جب ڈھول بارات آیا کرتی ہے تو وہ وقت پہ نہیں پہنچا کرتی، پہنچ ضرور جاتی ہے. تو بارات لیٹ ہونے کے امکانات ہیں. نہیں لیٹ نہیں ہوں گے، تھوڑے بہت. جو آپ کو پتہ نا کہ ٹائم ہمارے جب کھانے پینے کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہ ٹائم کی اتنی پابندی تو نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ تعالی احمد اویس صاحب یہ تو آ گیا کہ جی کے پی میں ہر ایم پی ایم این اے کو 1000 بندہ لانے کے لیے کہا گیا ہے، ہر کیبنٹ ممبر کو 2000 بندے لانے ہیں، یو سی والے نے 500 بندے لانے ہیں. لیکن پنجاب مطلب فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، ساہیوال، قصور، پتوں کی یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہو کا عالم ہے تحریک انصاف کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں تو کوئی ہمیں ماحول ہی نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ اب یہ پہلے آپ کو ماحول نظر آئے گا تو یہ پہلے جو کچھ کریں گے وہ تو ہر راستہ بند کریں گے، ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ان کے اوپر کورسو معیار استعمال کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں پہلے. تو اس لیے وہ کافی کام ہو رہا ہے جو ایک دم سے. لیکن احمد اویس صاحب اتنے خفیہ راستے سے تو نہیں آ سکتے نا، آئیں گے تو سب کے سامنے آئیں گے. قافلے کہاں ہیں؟ قیادت کہاں ہے؟ پھر احمد اویس صاحب یہ تاثر بن جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب یا پی ٹی آئی لاہور تو مزاحمت کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کے پی کی حکومت کے سر پہ لاہور کو میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے سرکاری وسائل کے سر پہ، اس کی طاقت کے سر پہ آپ 2 صوبے لڑا رہے ہیں. پیٹرز کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کتنی تعداد میں پنجاب نے ووٹ دیا اور پھر ریگنگ الگ ہوئی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے نا یہ تندی باد مخالف ہے، یہ اور پاپولیرٹی کو بڑھائے گی. وہ رحیم یار خان میں تو آپ 60,000 کی لیڈ سے ہار گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوائیں بدل گئی ہیں. 60,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں آپ رحیم یار خان میں. اپنی جیتی ہوئی جو سیٹ آپ نے 8 فروری کو جیتی ہے وہی آپ ہار گئے 60,000 سے. اوپن نہیں، وہ کیسے ہار گئے؟ یہ اوپن ریگنگ ہو رہی ہے. الیکشن ہو رہے ہیں جو بھی بائی الیکشن ہے انہیں اوپنلی وہ ریگنگ کھلا کر رہے ہیں اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. اب یہ تو اب نہاتے لوگوں کو ان معاملوں کے اوپر ہم مرواتے رہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی نہیں، وقت آ رہا ہے. پھر کل بھی آپ نہاتے لوگوں کو مروائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں مروائیں گے، دیکھیں گے کیسے چلیں گے. لیکن بہرحال دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ sword of civil liberty is soaked with blood. تو یہ ذمہ داری ان کے سر ہوگی. لیکن عمران خان صاحب نے کل کے جلسے کو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن قرار دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جلسہ ہوگا اور عوام کو نکلنا پڑے گا. یہ کل دیکھنا ہوگا جی کہ عوام نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ احمد اویس صاحب، تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک کل کے جلسے کے لیے. مزمل صاحب بریک لے لیتے ہیں. میں ہوں ایکسائٹیڈ، میں تو کل انشاءاللہ وہیں سے رپورٹنگ بھی کروں گی. لیکن مجھے کوئی احمد اویس صاحب کی گفتگو سے زیادہ ہوپ نظر نہیں آئی. ہاں، وہ بیسیکلی مجھے جہاں تک ابھی تک سمجھا ہے کہ ہی واز کنفیوز کہ یہ جب ہم بات کر رہے تھے تو کچا کھانا مویشی منڈی ان کے لیے سرپرائز ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے کچا کھانا مویشی منڈی ایک سرپرائز، پاکستان کے لیے ایک سرپرائز ہے. کیونکہ راستہ بھی اب آپ دیکھیں نا وہاں سے موٹر وے سے پہنچنا اور وہ سب کچھ قافلوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور اگر آپ نے آنا بھی ہے تو آپ لاہور شہر کے اندر سے نہیں آئیں گے، لیکن پہنچ جائیں گے، لاہور کے لوگ پہنچ جائیں گے. یہ کل کے جلسے سے ہم آپ کو میرے درمیان. بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو یہیں سے کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے جلسہ گاہ میں بھی اس ٹائم صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے ہی، اور جلو پارک میں یہ جلسے کی اجازت جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے دے دی گئی ہے اور اسی پر بات کریں گے. سابق اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مشتاق غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، کل کتنے بجے کے پی سے علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں کتنا بڑا قافلہ ہوگا جو کہ لاہور کی طرف گامزن ہوگا؟ الرحمن الرحیم.
آپ کل دیکھیں گے جی کہ انشاءاللہ موٹر وے N2 یہ سارا لاہور تک انشاءاللہ پشاور سے بھرا ہوگا. بہت بڑا جلوس کے پی کے تمام اضلاع، تمام ایم پی ایز، ایم این ایز اور پارٹی کی جتنی بھی لوکل قیادتیں ہیں یہ سارے پوری طرح متحرک ہیں. 12 بجے علی امین خان نے ٹائم دیا ہوا ہے شاور انٹرچینج کے اوپر، اور اسی طرح ہم ہزارے سے بھی انشاءاللہ ان کو برہان کے مقام پر موٹر وے پہ جوائن کریں گے، اور پھر سارے ہم علی امین خان کی قیادت سے لاہور کی طرف انشاءاللہ رواں دواں ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ لاہور پہنچ کے ہی دم لیں گے. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پہلے پرویز خٹک صاحب نے ایسی ٹرائی کی تھی کہ وہ ایک قافلہ لے کر اسی طرح اسلام آباد کی طرف ہوئے تھے تو اٹک کے پل پہ روک دیا گیا تھا، انہیں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا. کل آپ نے اعلان کیا ہوا ہے ڈھول بارات سارا پش اپس کی ویڈیوز، تو لگتا نہیں اٹک کا پل ذرا مشکل ہو جائے گا؟ اٹک کا پل اس وقت بھی ہم نے کراس کر لیا تھا، میں تھا اس میں بھی منسٹر تھا اس وقت خٹک صاحب کی کیبنٹ میں. انفارمیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن کے 2 پورٹ فولیوز تھے اور ہم ساری کیبنٹ ساتھ تھے، اور لوگوں کا بہت بڑا سمندر تھا، اور یہ اتنی مشکل رکاوٹیں تھی اس کے اوپر اٹک کے برج کے اوپر، وہ ہم نے صاف کر لی. ہم پھر رات کو چونکہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ گزر گیا، رات 10-11 بجے ہم کٹی پہاڑی ہے برہان سے آگے اسلام آباد سے تھوڑا پیچھے، یہاں ایک برج ہے اور اس کے نیچے انہوں نے کنٹینر فکس کر دیے ہوئے تھے پکی طرح، اور یہاں پھر وہ چونکہ سامنے برج کے اوپر پولیس، آگے پہاڑ ہے ان کے اوپر پولیس، انہوں نے اتنی شیلنگ کی کہ وہ ہم سے کلیئر نہیں ہو سکا. پوری رات ہم صبح 6 بجے تک ادھر ہی سے پھنسے رہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ مشینری میں جو ڈھول باجے کی ایک بات چل رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول باجے لے کے آئیں گے، سوشل میڈیا نے اور کہانیاں گاڑ دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ مشینری ہوگی، اور جو اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی ہم اس ہیوی مشینری سے اس کو ریموو کریں گے. کیونکہ یہ کال اڈیالہ سے آئی ہوئی ہے، عمران خان کی کال ہے، تو جس انصافین کے جسم میں جان ہے وہ لاہور پہنچ کے ہی دام دے گا انشاءاللہ. لیکن پر دیکھیں ہمیں پنجاب میں تو اتنا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. آج ایسا لگ رہا ہے کے پی کا جلسہ لاہور میں ہوگا، کے پی کے لوگ لاہور آ کے جلسہ کریں گے، یہ بھی کوئی ٹھیک روایت تو نہیں ہے؟ مجھے یہ نہیں لگتا. اس وقت بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی رکاوٹیں ہمارے لیے ڈالیں گے کہ ان کو بوٹ کرتے کرتے لاہور تو ہم پہنچ ہی جائیں گے. پتہ نہیں اب جلسہ گاہ ہمارے مقدر میں پہنچنا ہے یا نہیں ہے، لاہور کے دروازے پہ ہم پہنچیں گے. آپ دیکھیں گے کہ لاہوری اتنے اندر سے نکلیں گے کہ ان کو کے پی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. آپ پچھلا جلسہ دیکھیں عمران خان صاحب جب زمان پارک سے آئے تھے، اس کے اوپر اپنا اسی یادگار پاکستان پہ میں تھا اس میں بھی، تو اس میں تو کوئی کے پی سے کال نہیں تھی. لاہور سے سارے لاہوری نکلے ہوئے تھے، گجرات، گجرانوالہ اور سیال کوٹ اور یہ سارے لوگ سراؤنڈنگ ایریا سے آئے ہوئے تھے. اور لاہوری خود اتنے بڑی تعداد میں نکلتے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اس وقت لاہور. کبھی کہتے تھے یہ نون والے ہمارا گڑھ ہے، تو وہاں کی سیٹیں ہماری انہوں نے فارم 47 میں کنورٹ کر لی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستے. آپ دیکھیں یادگار پہ ہو یا جلو پارک پہ. لیکن آپ کو مشتاق صاحب تصادم نظر آ رہا ہے کل؟ ہماری طرف سے کوئی تصادم نہیں ہے جی. جب آپ کرینے لے کے آئیں گے، کے پی کی پولیس ساتھ لے کر آئیں گے، ریسکیو لے کے آئیں گے، سرکاری اہلکار آگے آگے چلیں گے، آپ کی سرکاری کرینے آگے آگے ہوں گی، تصادم تو ہوگا. کوئی ایک بھی سرکاری کرین نہیں ہے، کرائے پہ لی گئی ہے. ہمارے صوبے میں کرینے ہیں ہی نہیں ہیں، یہ کرائے پہ لیتے ہیں. جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کرائے پہ لیتے ہیں، اور وہی ساری رینٹڈ چیزیں ہوں گی. پولیس کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ پولیس ہوگی. اور ہم خود فرنٹ پہ علی امین کیبنٹ ہم سارے فرنٹ سے ہم لیڈ کر رہے ہوں گے، اور مشینری ہمارے ساتھ آگے آگے ساتھ ہوگی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ان میں اتنا خوف طاری ہو گیا ہے لاہور میں کہ بھئی ہم آ کے پتہ نہیں لاہور فتح کرنے آ رہے ہیں. نہ بالکل ایسی بات. لیکن مشتاق علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کے پی کی حکومت پنجاب پر چڑھائی کرنے آ رہی ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا. پاکستان ہم ساروں پاکستانیوں کا ہے، کراچی ہو یا لاہور ہو یا کوئٹہ یا پشاور یا اسلام آباد، یہ ہم ساروں کا ہے.
اگر پنجاب کی قیادت مریم بی بی ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, وہ آئیں پشاور جناب پارک میں جلسہ کریں, ویل فیسیلیٹیٹ تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ مریم بی بی ہمارے لیے کوئی انجان تو نہیں ہے, شی از پاکستانی. پر مریم بی بی کے بارے میں جو زبان آپ نے اسلام آباد میں استعمال کی ہے وہ تنازع تو وہاں سے کھڑا ہوا ہے. نہیں, کوئی کسی کو گالی نہیں دی گئی, کوئی ایبیوسو لینگویج نہیں تھی. سیاسی بات چیت سیاسی انداز میں ہی ہوتی ہے. اگر علی امین خان نے یہ کہا کہ ڈھول باجے لے کے آئیں گے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے, یہ مت سوچیں آپ لوگ کہ ہم رکاوٹیں ڈال دیں گے. آپ لوگ سے مطلب پنجاب کی عوام نہیں ہے, پنجاب کی مشنری ہے, تو جو انجینئر گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہے. تو کسی بھی مشنری کا, اسلام آباد کی ہو یا پشاور کی ہو یا وہاں کی ہو, اس کا کیا کام ہے کہ ایک پرامن لوگوں کا کانوائے آ رہا اور اس کو آپ روکیں. وائی کوئی ہم واگا بارڈر تو کراس نہیں کر رہے کہ آگے وہاں امرتسر کی لوگ کھڑے ہوں گے, وہ پولیس کھڑی ہوگی, وہ ہم تو اپنے ملک کے اندر جا رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر تو کہیں بھی کوئی بھی جا سکتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ ہیومن رائٹس ہیں ہمارے. تو اس کو یہ کیوں کوشچن کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں تصادم ان کی طرف سے اللہ کرے نہ ہو, ہماری طرف سے نہیں ہوگا. اور اگر ادھر سے ہوا تو آپ بھرپور جواب دیں گے. دیکھیں ہم کیا جواب دیں گے, ہم ان کی گولیاں کھانے کے لیے سینے آگے رکھ دیں گے. ہم تو بندوقیں لے کے نہیں آ رہے, ہم تو جمہوری لوگ ہیں. وہ شیلنگ کریں گے اور ایکسپائر شیل پھینکیں گے, ہمارے لوگ بے ہوش ہوں گے, گریں گے. تو ہمارے ورکر قربانی دینے کے لیے اپنے عظیم لیڈر کے لیے بالکل تیار ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنی لیڈرشپ ہے کے پی کے کی, وہ فرنٹ سے لیڈ کرے گی, پچھلے مورچوں میں نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. لیکن قیادت سے مشتاق غنی صاحب گارنٹیز بھی لی جائیں گی کہ جی کوئی اس طرح کی تقریر نہیں ہوگی کل کے جلسے میں, جو جس طرح کی تقاریر 8 ستمبر کے جلسے میں ہوئی تھی. تب کیا کرے گی یہ قیادت؟ لینگویج ہے اس پہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے اس پہ کوئی گارنٹی. اچھا یہ ایسا بھی ہوا نا, صحافیوں کے حوالے سے دیکھا گیا مشتاق غنی صاحب کے لاہور سے لوگوں کو پنجاب سے بلا کر کے پی میں گنڈا پور صاحب نے تیاری کی میٹنگز کی. وہ اس جلسے کی تیاری کے لیے کوئی میٹنگ کرنے لاہور نہیں آئے, انہوں نے لوگوں کو کے پی میں بلایا, وہاں ان سے میٹنگ کی. خود وہ لاہور اس جلسے کی تیاری کے لیے ایک دن بھی نہیں آئے. دیکھیں یہ کے پی کے کا جلسہ نہیں ہے, یہ لاہوریوں کا جلسہ ہے. لاہور کی ہماری قیادت جلسہ کر رہی ہے اور ہم ان کے مہمان ہوں گے اور ہم جائیں گے وہاں پہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے. ہم نے ہماری کوئی خدا دیکھیں, جب اسلام آباد کا جلسہ تھا ہم نے کون سی چڑھائی کر دی اسلام آباد کے اوپر؟ پورا اسلام آباد پنڈی انہوں نے سیل کیا. ہمارا 80 لاکھ میں خرچ آیا, گورنمنٹ کا 6.5 کروڑ کا لگ گیا. اور ہمیں ایک بالکل کھڈے جگہ تھی, پتہ نہیں کیا, جس میں چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ جگہ انہوں نے دی کہ یہاں بھی جلسہ ناکام ہوگا. وہاں انسانوں کا سمندر تھا اور 4 کلومیٹر ہم پیدل چل کے اس جلسہ گاہ تک پہنچے. اب بھی جلو پارک کی جگہ ہے, کوئی مینار پاکستان تو نہیں ہے آپ کو دیا انہوں نے, اب بھی کھڈے ہی جگہ دی ہے آپ کو. ایسی دی ہے, ان کا یہی مقصد ہے تیرا ایسی جگہ دے ان کو کہ جہاں پہ ان کا جلسہ ناکام ہو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کے عوام نکلیں گے؟ چونکہ گرفتاریاں تو یہاں ہو رہی ہیں, پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے, اور کنٹینرز تو جگہ جگہ لاہور میں لگے ہوئے ہیں, اور اٹک کے پل پر اگر روک لیا جاتا ہے کے پی سی ایم کو, تو پھر اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں آپ لوگوں کے چینل سے یہی ہماری بہن آ کے کہتی تھی ووٹ کو عزت دو, تو یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کنٹینر کھڑے کر کے, جمہوریت کی بڑی بالادستی قائم کر رہے ہیں, اپنا انر بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کتنے پانی. یہ کوئی طریقہ ہے عام شہریوں کی زندگی مفلوج کر دے؟ اگر تو ہم نے اسلام آباد میں کسی پہ چڑھائی کی ہے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم لاہور بھی آئیں. اگر ہم نے وہاں ایک پتہ بھی توڑا ہے تو ہمارا حق والا کسانوں کا سمندر تھا, ہم چاہتے تو ہمارے لیے کوئی ڈی چوک مشکل نہیں تھا. یا اگر ہم قافلہ اڈیالہ کی طرف ووٹ دیتے تو وہاں بھی چلے جاتے. خطرہ آپ سے خطرہ تو موجود ہے نا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, اس لیے حکومت تیاری کرتی ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد آپ سے خطرہ تو موجود ہے نا. ہم نے 9 مئی نہیں کیا, جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں. یہ رانا ثناء اللہ کی فورس تھی. دیکھیں پہلی بات, اب 9 مئی کی آپ نے بات کر دی. نہیں میں ویسے بات کی کہ گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے. خان صاحب آپ کو یا ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج خان صاحب کو یہ اریسٹ کر لیں گے. وہ تو ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے گئے ہوئے تھے.
اب وہاں جو پھر پلان پہلے سے ہوا تھا نا کہ ان کو جس طرح تصدیق کر کے کیا. چلے مشتاق غنی صاحب، آپ سے کل لاہور میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سے کل کانا میں جو مویشی منڈی ہے جو آپ کو جلسہ گاہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ اگر پہنچ گئے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کا. مزمل صاحب، اب تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا جو بیان اڈیالہ جیل سے آیا ہے، انہوں نے جو کہا تھا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا، لیکن آج ان کے بیان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کی ٹیم کا حصہ ہیں. کوئی بات نہیں، وہ کہیں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہیں. وہ پھر اگر آپ نے جج بانٹ رہے ہیں تو جو جج ادھر سے سہولت کاری کر رہے ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے، جو جج ادھر سے کر رہے ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے. یہ تو آپ خود ڈویژن پیدا کر رہے ہیں نا جوڈیشری میں. جب آپ دو جو کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر دو جج آپ کے بھی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. جو آپ کو ریلیف دے رہے ہیں ان کے بارے میں وہ لوگ کہیں گے گل حسن جو ہے وہ ادھر سے کام کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جی فلاں جج جو ہے وہ ادھر سے کام کر رہا ہے. یہ تو پھر میرا خیال ہے کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسی روایات ڈالنی ہے تو ہم پہلی عدلیہ جو ہے وہ عوام کے کٹہرے میں کھڑی ہے، اور اس وقت جو پارلیمان کا موقف ہے عدلیہ کے بارے میں وہ مضبوط ہے کہ عدلیہ کی کارکردگی صفر ہے. یہ عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکتی، یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو انصاف دیتی ہے. تو لوگ یہ بات، میرا تو مقدمہ نہیں سن رہے نا، تو اس لیے میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی کی اس قسم کی باتوں کی اب کوئی. ایک انٹرویو پہ بھی انہوں نے کامنٹ کیا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ کا ایک انٹرویو تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو میرے خلاف باتیں انہوں نے جو کی ہیں اس کو ان کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، جس طرح سے ان کی اہلیہ نے میرے خلاف باتیں کی ہیں. ایسی کیا باتیں؟ ایسے جب عمر عطا بندیال صاحب کے گھر والے پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تھے تو انہوں نے خود کو پی ٹی آئی کے مقدموں سے الگ کر لیا تھا. جب ثاقب نثار صاحب کے گھر والے وہاں موجود تھے انہوں نے علیحدہ کر لیا تھا. جب نواز شریف کی نااہلی کے وقت ججوں کے خاندان تالیاں بجا رہے تھے تو انہوں نے خود کو نواز شریف کے مقدمات سے علیحدہ کر لیا تھا. میرا مطلب ہے اگر اہل خانہ پر فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو یہ کئی سٹنگ ججز کے اہل خانہ کے بارے میں بات ہو جائے گی. شاید کوئی جج پی ٹی آئی کا مقدمہ سن ہی نہ سکے کیونکہ کئی ججوں کے خاندان پی ٹی آئی میں موجود ہیں. ان کی پھر گل حسن کیسے مقدمہ سنیں گے؟ ان کی رشتہ داریاں ہیں پی ٹی آئی میں. اور وہ جو عمر ایوب صاحب کے کزن وہاں موجود ہیں ان کی کون بات سنے گا؟ تو پھر اگر اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو یہ تقاضا پھر تحریک انصاف پر بھی تو ہو جائے گا نا کہ جو ان کی پارٹی میں شامل ہیں ججوں کے خاندان اور بچے اور جو وہ سہولت کاری اور ججوں کی کنیکٹیوٹی اس کا وہ سارے پی ٹی آئی کا مقدمہ سنتے رہیں گے. مطلب سارا مقدمہ سرینا عیسیٰ پہ ہوگا، باقی ججوں کے خاندانوں پر یہ نہیں لاگو ہو جائے گا، ان پہ بھی لاگو ہو جائے گا. پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہاں تو میرا مطلب ہے کہ جج صاحب کے خاندان والے جو ہیں وہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے کیس لڑے ہیں. ان کے گھر والوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے مقدمے سنی جا رہے تھے. پھر اس کا کیا کریں؟ جیل سے جو سب سے بڑی خبر عمران خان صاحب آپ میری بات سنیں، لاہور کے ایک چیف جسٹس ہیں، ان کا داماد پی ٹی آئی کا وزیر تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے مقدمے نہیں سنے. جس طرح سے ان کے گھر میں بیٹھ کے ملاقاتیں ہوتی تو پھر انہوں نے پی ٹی تب تو بڑا اچھا لگتا تھا تحریک انصاف کو کہ ہمارے وزیر کا سسر چیف جسٹس ہے، ہائی کورٹ ہماری جیب میں ہے، رات 10 بجے تک کورٹ کھلی رہتی ہے، خان صاحب پہنچیں گے تو جج اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ سارا بہت اچھا لگتا تھا. سرینا عیسیٰ کا انٹرویو اچھا نہیں لگتا تو غلط. سرینا عیسیٰ آج خود ایک وکٹم ہے. جو ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. آپ سرینا عیسیٰ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ایک وکٹم ہے عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، جس کی وہ داستان بیان کرتی ہے. اس کا قاضی فائز عیسیٰ کیوں وہ باجوہ صاحب اس جرم کے مرتکب نہیں تھے؟ کیوں؟ وزیر اعظم تو ریفرنس تو وزیر اعظم نے بھیجا نا. خان صاحب چوچے ہیں. ریفرنس تو وزیر اعظم کے دستخط سے ریفرنس کیا، عارف الوی صاحب نے فارورڈ کیا، باجوہ صاحب کے دستخط سے کیا. باجوہ صاحب کی رضامندی تھی تو یہ سب کچھ ہوا نا. باجوہ صاحب نے دستخط کیے اس ریفرنس پہ؟ کروائے نہیں کیے. تو پھر جس نے دستخط کیے اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ دستخط تو عمران خان نے کیے. سرینا عیسیٰ کے خلاف انتقامی کاروائی ساری تو عمران خان صاحب نے کی. تو پھر کیا بات کرنی ہے اس کے اوپر؟ بالکل ٹھیک ہے. اب جلسے کی جو بات انہوں نے کر دی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی تھی جیل سے کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر احتجاج کریں گے، لیکن وہ تو فی الحال مل گئی جلسے کی اجازت. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کل پکڑ دھکڑ کے باوجود، جگہ جگہ کنٹینرز کے باوجود، اتنے خوف و خراش دیکھنا یہ پڑے گا کہ کے پی کا جو قافلہ ہے وہ کہاں پہنچتا ہے یا نہیں. سمپل بات، ایک ہی سوال. اور اگر نہیں پہنچتا تو لاہور کے لوگ نکلیں گے یا نہیں؟ نہیں، مجھے لاہور میں کوئی ماحول نہیں نظر آ رہا.
ٹھیک ہے چلیں جی، کل کا دن بتائے گا، کل ہم ضرور رپورٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان اور مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔